کوئی آدمی جو سیدھی سیدھی واضح و نصیحت کر رہا ہے اس کو سننے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کھیل تماشے کی بات کرنے والا، کوئی غلط بات کرنے والا، کوئی معاذ اللہ ایسی بات کرنے والا جس سے جوان نسل بڑی توجہ کرے، کوئی ایسی بات جس کے اندر مزاح ہے، طنز ہے، لطیفہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں وہ کتنا حاوی ہے لوگوں کے ذہنوں پر، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی، مجھے پھر سے معاف کیجئے گا، اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ، اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں، مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اب اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں نا۔ تہمت والی جگہ سے، بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں
ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے، بڑوں سے۔ ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹے، وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دیں۔ استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسے رسوا نہ کریں، بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان ہوں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے، اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا، تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا۔ یہ دیکھیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے رونا۔ یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، رہنما، مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا۔ حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شراب پی بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، پر اتنی اذیت، اتنی تکلیف، جب مجھے سزا مل گئی، کوڑے لگ گئے، تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں، یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہگار کی بات سنی، اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو، وہ بھی بڑے سمجھدار باوقار بڑے آدمی تھے، بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی، اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں، اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ، فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی، اپنا گناہ مان لیا، جب اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، اب سزا کا کیا معنی ہوا؟ اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر ہی نہیں کرتے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے گھر دیا اس پہ راضی رہنا۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وفادار ہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہے، کوئی ہرس نہیں کوئی۔ اور ایک اور بات بھی، محنتی بندہ وفادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ جو فارغ پھرتے ہیں نا، دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، وہ وفادار نہیں ہوتے۔ محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا ہے۔ آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا، لیکن وقار اتنا زیادہ تھا
کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا. لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے میرے رب نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے. فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے. 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، 1 مہینے کا سفر ہے ابھی، تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے. کیوں کہ میرے رب نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی. غیر اس طرح ڈرتے تھے، اور اپنوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے. ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے. فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے تو اڑ جائے گا. فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے. خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آگوش نبوت میں ہے، جو رہے ہی کاشونہ نور میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھے ہیں مسجد شریف میں، بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو فرماتے مجھے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی تھی، روب طاری ہوتا تھا. میں حضور سے پوچھوں؟ یہ سرکار کا روب دبدبا. اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے نکلے جہاد کے لیے، تو رستے میں دریا آ گیا. اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ دریا کیسے عبور کریں گے، تو دریا کے کنارے کھڑے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو چہرے پہ اتنی سی بھی پریشانی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یقین کامل نصیب ہو جائے نا تو لمبے سفر بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر زندگی میں انسان کو یقین ہی نہ ہو، کہیں ایمان ہی نہ ہو، کہیں لطف ہی نہ ہو، کہیں ذائقہ ہی نہ ہو، تو پھر تو چند قدم چلنے میں پیر بوجھل ہو جاتے ہیں، سر دکھنے لگتا ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مجبوراً چل رہا ہے نا. مزے سے چلے تو بندے کو تھکاوٹ اسے ہوتی نہیں، اسے پریشانی ہوتی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے کھڑے ہیں، تو آگے دریا ہے، کیسے جانا ہے، ذرا سے بھی پریشانی نہیں. سپاہیوں نے پوچھا حضور کرنا کیا ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، دریا پار کرنا ہے. انہوں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے دیکھ لو کیسے پار ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے بات کر رہے ہیں، دریا سے. اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم. کھڑے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے او دریا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا تھا، اور ہم تو محمد عربی کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں کیوں نہیں رستہ دیتا؟ دریا سے بات کی، وظیفہ نہیں پڑھا، چلہ نہیں کیا، دریا سے کلام کیا، دریا نے رستہ چھوڑ دیا. اندر گھوڑے دوڑائے، گھوڑے پار آ گئے دریا کے اس پار. تو اب بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا کمال ہو گیا یا کرامت بناؤ تو نہ کوئی بات نہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے، ہم صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے محبوب کے صحابہ تمہاری کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں جلدی سے نکل آیا کہ پیالہ مٹی کا گر گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے کہنے لگے یار مسافر بندے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، کہاں پیالہ ڈھونڈتے پھریں گے، چل یار وہ بھی واپس کر دے تیری مہربانی. کدھر اب نئی چیزیں ڈھونڈتے پھریں گے، رستہ ہے، سفر ہے، صحرا ہے. ایک لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی. ایمان کی پختگی اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی. کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہے. مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے. کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی. یہ جعلی دکھ ہے. اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے. تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں. اپنے گھر کا کام
کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اللہ کا شکر ادا کر۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے، انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں، پیچھے سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہوتے، پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات، پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے۔ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سا دکھ آپ نے پالا؟ سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا، نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا، یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا۔ حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو حضور کی لخت جگر جناب رقیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی۔ یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ، لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو، گھر کا سارا کام کاج بھی کریں اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے۔ حضور پہنچ گئے، جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں۔ دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز۔ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر، رقیہ اپنے خامد کی زیادہ خدمت کر۔ فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے۔ یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ۔ یہ حضور نے تربیت دی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے، اس طرح دکھ دور ہوں گے۔ لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا روٹیاں پکوا، تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مملکت خداداد پاکستان کو اپنے فضل اور کرم سے ہی وجود بخشا تھا، اور پھر رب ہی رحمت فرماتا ہے اور ہر دشمن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے تمام دشمنوں کے شر سے اس وطن کو نہ صرف محفوظ رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز کی بہادر اور مسلح افواج کو پوری دنیا کے اندر سرخروئی اور کامیابی بھی عطا فرمائی۔ آج ہم سب جمعۃ المبارک کے اس خصوصی موقع پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں اور اظہار تشکر اس موقع پہ کر رہے ہیں کہ جس نے اس وطن عزیز کو اتنا عروج عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس وطن کے وقار کو بلندی عطا فرمائی، وقار اور عظمت نصیب فرمایا۔ سورہ صف کی آیت نمبر یہ 4 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور کیسے جہاد کرتے ہیں؟ صفاً، صفیں بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، اور اس طرح کی دیوار بنا کر جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، نہ ٹوٹنے والی دیوار، بنیان مرصوص۔ اس طرح سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو بنیان مرصوص والے ہیں رب ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کریم ان لوگوں پر نظر عنایت فرماتا ہے
ہمارے دشمن کو تو یہ کہنا بھی نہیں نہ آ رہا تھا کہ بنیان مرصوص کیا ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں نہ آ رہی تھی کہ یہ کیا حکمت عملی ہے اور کیا یہ طریقہ ہے۔ اور پھر فالمغیرات صبح کے وقت اس ترتیب سے حملہ کرنا جو طریقہ مدینے والے محبوب کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنگ کی آرزو نہ کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن فرمایا جب دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے پھر ڈٹ جاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آرزو نہ کرو، خواہش نہ کرو، اللہ سے عافیت ہی مانگو، لیکن جب دشمن آ جائے، جارحیت کا مظاہرہ کرے، تو پھر تم یہ سوچ کر ڈٹ جانا کہ جنت تلواروں کے سائے میں۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ بھی دیکھا بنیان مرصوص کے موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو یکجہتی عطا فرمائی۔ بہت ساری دنیا اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اتنے سارے معاشی مسائل میں گھرا ہوا پاکستان اور اتنی ساری آزمائشوں سے گزرتا ہوا یہ وطن اور اس قدر زیادہ انتشار کا بظاہر شکار یہ دیش اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہے؟ تو میں تو بڑا پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے ہم نے اپنی قوم کو یکجان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک پیج پر دیکھا ہے۔ سیلاب آ گیا ہے، خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا ہے، کوئی مشکل آن پڑی، یہ قوم ایک ہو جاتی، یہ فوری طور پر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ اس موقع پر بھی دشمن نے ابھی ارادہ کیا ہی تھا کہ پوری قوم یکجان ہوئی اور اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف للکارتے ہی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، آپ صرف پروگرام ہی بناتے ہیں، آپ صرف طے ہی کرتے ہیں تو آپ کا دشمن ڈر جاتا ہے۔ یہ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا، اور یہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ پورے طور پر آپ نے ابھی صف بندی بھی نہیں کی ہوتی کہ دشمن بھاگنا شروع کر دیتا ہے، ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔